بلوچستان کی تاریخ میں لائیو اسٹاک ایکسپو ہوا ہے، جس میں صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب تشریف لائے تھے۔ میں آپ کے توسط سے اسمبلی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت بلوچستان نے جو یہ ایکسپو کیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم، کہ ہماری تقریباً جو بلوچستان کی اکانومی ہے 70% لائیو اسٹاک اور ایگریکلچر سے منسلک ہے۔ جتنی بھی ماضی میں حکومتیں گزری ہیں، کسی نے بھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ میں اس کامیاب لائیو اسٹاک کے انعقاد پہ مشیر لائیو اسٹاک مٹا خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے آج یہ کامیاب ایکسپو کا انوگریشن ہوئی ہے۔ اور میں وزیر اعلیٰ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا اور اس پہ عملی جامہ جو ہے پہنایا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بلوچستان میں جو لائیو اسٹاک کا جو شعبہ ہے اس پہ کبھی جو ہے توجہ نہیں دی گئی، اور وہی روایتی لائیو اسٹاک کا پیشہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نہ محکمہ لائیو اسٹاک نے کوئی انیشیٹو لیا ہے، نہ کسی باہر کے پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے یہاں پہ کوئی کام کیا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم حکومت نے تقریباً کوئی 80 کے قریب انویسٹرز بلائے ہیں، جنہوں نے آ کے یہاں پہ اپنا انسٹال لگایا تھا، اور اس کے ساتھ باہر کے ڈیلیگیٹس بھی آئے ہوئے تھے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان ان کے مشکور ہے۔ ان ڈیلیگیٹس میں آسٹریلیا، ایران، تائی لینڈ، چائنا کے وفد موجود تھے یہاں پہ، اور ان کے بھی انسٹال لگے ہوئے تھے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی بات یہاں تک نہیں رکھوں گا۔ اس کامیاب لائیو اسٹاک ایکسپو کے پیچھے ہماری اپوزیشن پارٹیوں کے بھی ان کا بھی ایک اہم رول ہے، ان کا بھی ایک تعاون رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بی این پی کے ساتھ ہم نے بات کی، پی کے میپ کے ساتھ ہم نے بات کی، اور ان کے اسٹوڈنٹس ونگ کے ساتھ ہم نے انگیج رہے، جس میں بلوچ ایکشن کمیٹی، پی ایس ایف، پی ٹی آئی کا جو ذیلی ونگ ہے، بی ایس او پجار ہے، بی ایس او بی این پی مینگل ہے، سب نے جو ہے تعاون کیا۔ اور اس حوالے سے سردار اختر جان مینگل صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، ڈاکٹر عبد المالک صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان کے تعاون کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے۔ اور وہاں کے یونیورسٹی آف بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ونگ تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کافی گرو کر چکی ہے، اور سب کو یہ اندازہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ لائیو اسٹاک کے شعبے میں کنٹریبیوٹ کریں گے، ویلیو ایڈ کریں گے، اور اس کو ایک ماڈرن شکل میں تبدیل کریں گے، تب جا کے ایک عام آدمی کی زندگی میں جو ہے ایک بہتر فرق آ سکے گا۔ تو جناب اسپیکر، یہ حکومت بلوچستان کا پہلا قدم ہے۔ اس بات پہ حکومت بلوچستان نہیں رکے گی، بلکہ آنے والے وقتوں میں فشری سیکٹر میں بھی ایکسپو کرے گی، مائننگ پہ بھی ایکسپو کرے گی، تاکہ پوری دنیا کے انویسٹرز بلوچستان میں آئیں، کنٹریبیوٹ کریں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ذریعہ معاش میں ایک واضح بہتری آ جائے۔ تو حکومت بلوچستان دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، وہ صرف پبلک سیکٹر صرف کام نہیں کر سکتی، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے جو ہے صوبے ترقی کرتے ہیں، شہر آگے بڑھتے ہیں، ملکیں ترقی کرتی ہیں۔ تو وہی قدم ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جناب جام کمال خان صاحب نے اٹھایا ہے،
جو بلوچستان کی تاریخ میں ایک اچھا عمل ہے اور ایک اچھا اقدام ہوا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں اس طرح کے ایکسپوز مزید جاری رہیں گے، اور دنیا کو آج ثابت ہو گیا ہے کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ کافی سالوں سے بلوچستان کے حوالے سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ بلوچستان میں بدامنی ہے، بلوچستان میں جو کشت خون ہے، بلوچستان میں جو ہے چوری ڈکیتیاں ہیں، بلوچستان میں اغوا برائے تاوان ہے. لیکن اس طرح کی جو ایونٹس یہ ثابت کرتی ہیں کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ بن چکا ہے، بلوچستان ترقی کی راہ میں گامزن ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی بات، اس کا انعقاد بلوچستان یونیورسٹی میں کرنا، یہ خود اس بات کا میسج ہے کہ جی ہمارے لوگ پروگریسو ہیں. اور ایک بدقسمت واقعہ ہوا تھا جس پہ ہماری پارلیمانی کمیٹی بنی ہے جو خوش اسلوبی سے کام کر رہی ہے، اس کی وجہ سے یونیورسٹی بلوچستان کا امیج تھوڑا بہت متاثر ہوا تھا. اس طرح کے ایکسپوز کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی تعلیمی شعبے میں بلوچستان کی یونیورسٹیوں کا امیج، بلوچستان کی جو ہے شہروں کا امیج، بلوچستان کے یہاں پہ لوگوں کا امیج نہ صرف پاکستان میں بہتر ہوگا بلکہ پوری دنیا میں بہتر ہوگا. تھینک یو جناب اسپیکر. شکریہ بلیدی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی.